السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم ایک اور خاص مشاعرے کا ذکر کریں گے۔ ایسے مشاعرے کم ہوتے ہیں، یعنی موضوعاتی مشاعرے ہمارے ہاں کم ہوتے ہیں۔ ایسے مشاعرے بھی کم ہوتے ہیں جن میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو مشاعرہ ہوا اس میں ایک مقصد پنہا تھا۔ یہ مشاعرہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی موومنٹ کی جانب سے منعقد کیا گیا، کراچی میں منعقد کیا گیا، فاران کلب میں منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان کی جو ٹیم ہے، کیونکہ یہ ایک عافیہ موومنٹ کے حوالے سے مشاعرہ ہوا۔ اس کا عنوان سلام عافیہ صدیقی تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے شعراء نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کی رہائی کے حوالے سے بھی اپنے اشعار میں بات کی، اپنے خطاب میں بات کی، اپنی نظموں میں بات کی۔ بعض ایسی غزلیں بھی کہی گئیں جو نظم کی صورت لیے ہوئے تھیں۔ اس مشاعرے کی صدارت محترم انور شعور نے کی۔ اس کے مہمان خصوصی فراست رضوی صاحب تھے، جبکہ نوجوان شعراء کی ایک بڑی تعداد اس میں شریک تھی۔ خاصے نمایاں جو نوجوان شعراء ہیں وہ سب اس میں شریک ہوئے۔ اس مشاعرے کی جو نظامت ہے وہ خلیل اللہ فاروقی اور نعیم سمیر نے کی، دونوں نے مل کر کی۔ حالانکہ یہ دونوں کا ملنا اور ایک ساتھ نظامت کرنا بہت سے لوگوں کو عجیب سا بھی لگا، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کی اچھی نظامت کی۔ نعیم سمیر کو میں نے پہلی بار نظامت کرتے ہوئے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ انہیں نظامتیں کرنی چاہیے اور گفتگو کے پروگراموں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ شاعر تو وہ بہت اچھے ہیں ہی، اس طرح خلیل اللہ فاروقی بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ ایسے شاعر ہیں جو عوام سے جڑ جاتے ہیں، ان کی شاعری میں ایک رومانس بھی ہے اور ایک ایسی کیفیت بھی ہے جس سے نوجوان تیزی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ نظامت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی نظامتیں عالمی مشاعروں کی نظامتیں ہوں یا ویسے نظامتیں ہوں وہ بہت پسند کی جاتی ہیں، چونکہ وہ ایک لائیو نظامت کرتے ہیں۔ ایسی نظامت جس میں وہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ کوئی بات بھی کر دیتے ہیں، سامعین کو بھی مستقل وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ داد دیں اور شعراء کے ساتھ جڑیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان مشاعرے کی ایک فضا کو بناتے ہوئے چلتے ہیں خلیل اللہ فاروقی۔ خلیل اللہ فاروقی نے خود بھی اچھا کلام سنایا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کلام سنایا۔ اسی طرح نعیم سمیر نے بھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی کلام سنایا، اور ویسے بھی اس لیے بھی یہ رہا کہ اس میں کوشش کی گئی تھی کہ شعراء کچھ حصہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سنائیں اور کچھ اپنا غزل یا نظم الگ سے بھی سنائیں۔ سامعین کی تعداد ہال بھرا ہوا تھا اور سامعین بہت جسے کہتے ہیں کہ پرجوش تھے۔ ابتدا میں ایسا لگتا تھا کہ صرف عافیہ صدیقی کے حوالے ہی سے سننے آئے ہیں، لیکن وہ عام غزلیں اور نظمیں بھی اسی دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے، اور اگر شعراء ادھر ادھر بھی ہوتے تو وہ ان کو راغب کرتے کہ نہیں سنائیں آپ۔ تو اس طرح خوب لوگوں نے سنایا، ہمارے شعراء نے داد بھی لی اور داد دینے والوں نے کھل کر داد دی۔ کچھ شعراء اور شاعرات ایسے بھی تھے جو مشاعرے میں نہیں آ سکے، ہر چند کے کارڈ پر ان کا نام تھا۔ بعد بھی کسی نے کہا کہ وہ اس لیے ہوا، ایک مذاقن بات کی گئی کہ ان شعراء اور شاعرات کو امریکہ جانا ہے، اور اگر وہ مشاعرے میں آ جاتے اور پھر وہ کلام بھی سناتے تو پھر نوٹسیبل ہو جاتی بات۔ حالانکہ اعلانیہ طور پر انہوں نے اس کا اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ مشاعرے میں نہیں آ رہے یا وہ مشاعرے میں شامل نہیں تھے اور ان کو شامل کر لیا گیا۔ تو بات تو وہی ہو گئی کہ اگر یہ والا معاملہ تھا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، پھر امریکن انٹیلیجنس تو پھر امریکن انٹیلیجنس ہے، کون سی بات چھپ سکتی ہے ان سے۔ خیر، یہ تو ایک
مذاق کی بات تھی. ایک سینئر شاعر ہمارے وہ یہ مجھ سے کہتے بھی رہے کہ بھائی آپ کو ایسا نام مت لینا, یہ سیاسی مشاعرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں, لیکن مشاعرہ تو بہت خوب ہوا, زبردست ہوا. ابتدا میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کچھ باتیں کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے, اور ایک بھرپور تقریر انہوں نے کی, اور پھر مشاعرہ آغاز ہوا. اختتام پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ باتیں کی اور یہ بتایا کہ ایک لائیو جو اسٹریمنگ کی گئی ہے, اس کو جو دیکھا گیا ہے اس مشاعرے کو, وہ 10 لاکھ کے قریب دیکھا جا چکا ہے اور آگے مزید دیکھا جائے گا. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. اس کا ایک سسٹم انہوں نے بہت زبردست بنایا ہوا تھا, ریکارڈنگ کا, کیمرے لگے ہوئے تھے اندر بہت جدید انداز کے. تو یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح, بعد میں پھر عشائیہ بھی ہوا اور پھر اعزازیے بھی دیے گئے. تو ہر لحاظ سے مشاعرہ بہت اچھا, خوبصورت اور مقصدی بھی رہا. ظاہر ہے اس میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, خیالات کا اظہار کیا, اور کوشش کی کہ اپنا یہ رخ بھی شعراء بتائیں کہ شخصیات کے حوالے سے ان کی وابستگیاں کیا ہوتی ہیں, یا کسی حد تک سیاسی صورتحال میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی وابستگی اگر ہے تو وہ پھر کیا ہے. اور اس مشاعرے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں 70 کی دہائی کے ایک بہت معروف ڈیبیٹر, ایسے ڈیبیٹر جو ان کا بہت شہرت رہی, کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا, اور پھر بعد میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پڑھایا بھی, چیئرمین بھی بنے, وہ محمود غزنوی بہت زبردست شاعر ہیں, ایک اپنے وقت کے بہت جانے پہچانے مانے ڈیبیٹر رہے محمود غزنوی. وہ بھی اس مشاعرے میں شریک ہوئے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے. بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کے وہ اس میں تشریف لائے, ان سے بعد میں ملاقات بھی ہوئی, اور انہوں نے بہت اچھے شعر بھی سنائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی اچھے شعر سنائے, اور ویسے بھی اپنے جو غزل کے اشعار انہوں نے سنائے وہ بھی بہت کمال کے تھے. تو انہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا, تو میں نے چاہا کہ وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں اس گفتگو میں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ محمود غزنوی کو بلایا جانا چاہیے مشاعروں میں, اسی طرح شوکت عابد صاحب کو بھی بلایا جانا چاہیے. یہ لوگ ہماری 70 کی دہائی کے بہت اہم لوگ ہیں, نمائندہ لوگ ہیں, ایک وقت انہوں نے گزارا ہے بہت شاندار, اور اب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ایک خاص وقت آنے کے بعد وہ محدود ہو گئے ہیں اپنے گھروں تک. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کراچی کے اچھے مشاعروں میں, کراچی کی اچھی تقریبات میں شوکت عابد بھائی کو بھی بلانا چاہیے, اور محمود غزنوی بھائی کو بھی بلانا چاہیے, تاکہ ایک خلا جو ہے ہمارے 70 کی دہائی کے لوگوں کا وہ پر ہو, اور نوجوان ان لوگوں سے جو ہمارے بہت سینئر ہیں سیکھ بھی سکیں. تو بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.